أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک حکم عطا فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل کے اندر، آپ کے سامنے آپ کا دشمن یا آپ کا کوئی بھی آدمی ہو، اگر ایسی کوئی بات اس سے صادر اور اس سے کلام بد نکل چکا جو اسلام کے خلاف ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کے خلاف ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یا اور کوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گالی دیتا ہے یا وہ برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کے خلاف میں برا بھلا کہو، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھائی سے بات کرو، آپ اچھے انداز میں اس کے سامنے بات رکھو یا اچھے انداز میں اس سے بات کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ بھی ٹیڑھے ہو جاؤ. اسلام کے اندر مثال کے طور پر برابری نہیں ہے، تم میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں گا، بلکہ اسلام کے اندر ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ اور اچھا کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ برا کریں گا ہم اس کے ساتھ بھی کیا کریں گے؟ اچھا کریں گے. یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا جن لوگوں نے آپ کو ستایا. اس لیے آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو آپ نے سب کو امان دیا، فرمایا جس نے مجھے ستایا تھا میں آپ سب کو امان دیتا ہوں، اور جس نے نہیں ستایا آپ نے ان کو بھی امان دیا، اور جسے ستایا آپ نے ان کو بھی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا کریں گے. یہ ہمارا مزاج نہیں، یہ چھوٹے لوگوں کی سوچ ہے. یہ کس کے لوگوں کی سوچ ہے؟ چھوٹے لوگوں کی، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے. مگر ایمان والے کی خصوصیات شان میں سے یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کا اچھائی کا معاملہ کرتا ہے. اس نے برائی کر کے اپنے آپ کو خراب کیا، آپ برائی کر کے آپ اپنے آپ کو خراب مت کرو. اس لیے ایک شاعر نے کہا، تو نے اگر مجھے گالی دیا تو تیری گالی پہنچی میرے کان میں باندھ میں. اگر تو نے مجھے گالی دیا تو وہ گالی میرے کان میں کب پہنچی؟ باندھ میں. پہلے اس گالی نے تیرے منہ کو خراب کیا. مطلب یہ کہ انسان اگر ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو پہلے برا کر رہا ہے، اپنے دماغ کو برا کر رہا ہے، اپنے دل کو برا کر رہا ہے، اپنے اعمال کو برا کر رہا ہے، پھر جا کے ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے. گویا کہ اتنا سارا اس کا نقصان ہوا. اس لیے ہمارا مزاج جو بنایا اسلام نے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا اچھا معاملہ ہونا چاہیے. وہی فرما رہے، اور کہے تو پیارے محمد میرے ان بندوں سے جو سن رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی شان میں یوں کہا جا رہا، تو آپ ان سے اچھی بات کہو. آپ جو اچھا طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا آپ ویسا کرو.
اگر وہ ہمارے خدا کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کو برا والا مت کہو، اگر آپ ان کے بارے میں بولیں گے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی شان میں اور گستاخی کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے معبودان باطلہ کو برا مت کہو، اگر تم ان کے معبودان باطلہ کو برا کہو گے تو پھر لا علمی میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ کیا کہیں گے؟ برا کہیں گے۔ پھر برمار بتا رہے ان الشیطان ینزغ بینہم، بلا شبہ شیطان تو تمہارے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے، تمہارے درمیان میں جھگڑا لگانا چاہتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم کو آپس کے اندر ٹکرائے، تمہارے اندر تو نفرتیں کدورتیں تمہارے اندر ہے تو چڑ کو شیطان پیدا کرے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ ذرا کچھ ہو گیا تو بس اس کو آنچ لگانا شیطان کا کام ہی۔ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرے، انہوں نے ایسا کرے تو ایسا کیوں کرے، مطلب بات کو سلجھانا نہیں ہے، مطلب بات کو بگاڑنا ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ میرے سے آ کے بات کرو، بات کریں گے آپ تو بات بنے گی۔ آپ اگر لڑیں گے تو پھر بات خراب ہو جائے گی، اگر آپ غصہ ہوں گے تو بات خراب ہو جائیں گی۔ اگر غصہ ہونا ہے تو غصہ بھی ہو سکتے بغیر اجازت کے، تم نے ایسا کیوں کرے، آپ نے ایسا کیوں کرے، آپ نے کیوں لے کے آ گئے ہماری اجازت کے بغیر، ایسا بھی کر سکتے آپ۔ مگر آپ اگر اس کے اندر لہجہ اگر زیادہ سخت کر دیں گے تو پھر اس کے اندر شیطان بیچ میں آ جائے گا، اور شیطان انسان کا ہمیشہ کیا چاہتا ہے، نقصان چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا الا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بلا شبہ شیطان ہے ہی انسان کا کھلا دشمن۔ اس شیطان کی فطرت ہی میں نقصان پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ نقصان۔ وہ ہر باری یہ سوچتا ہے کہ کس طرح انسان کو میں نقصان پہنچاؤں۔ مثال کے طور پر انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے، میرا دل خوش ہے، شراب پی رہا ہے ایک آدمی، حالانکہ وہ شراب کو اچھا سمجھ رہا ہے، مگر شیطان اس کے سامنے اس کے فوائد گنائیں گا، فلاں ہوں گا فلاں ہوں گا فلاں ہوں گا۔ حالانکہ شراب کیا ہے، پوری دنیا کے قانون میں اور پوری دنیا کے نظر و مسلم ہے، ہر ایک کے مذہب کے اندر شراب کیا ہے، بری چیز ہے، گندی چیز ہے۔ کسی کو چھیڑنا، بہن بھائیوں کو، کسی کی بہن کی عزت کو چھیننا یا کسی کے ساتھ تو گندا سلوک کرنا، چاہے وہ جس دھرم کی ماننے والی ہو۔ شیطان کیا کہتا ہے، مجھے میرے مرضی میں جو چاہے کروں گا۔ بچی کہیں گی میری مرضی میں جو چاہوں کروں گی، میں خاندان کے دباؤ میں نہیں آؤں گی، تو بظاہر اس کو اچھا نظر آ رہا، مگر شیطان کیا ہے، اس کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ اپنے خاندان سے کٹ رہی، اپنے محلے سے کٹ رہی ہیں، اور اپنے والدین کے حقوق سے کٹ رہی ہوئی۔ فرمانے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، ایک بزرگ سو رہے تھے دیوار کے سائے میں، جو بھی رہی تھی وہاں پر سو رہے تھے، تو اتنے میں ایک آدمی آیا، بھیا اٹھایا بزرگ، تھوڑا یہاں سے اٹھ جاؤ بولے آپ۔ اور بزرگ اٹھ گئے وہاں سے اور جا کے ادھر تھوڑا ہی جا کے رکے تو دیوار گر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ کیا نیک ہے آپ تو، ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، آپ نے اتنا اچھا کر دی۔ آخر آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ بھائی اگر آپ میرا تعارف سنیں گے، میری بات سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ فرمایا میں کون ہوں؟ ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ انہوں بولے تھے ہم نے تو قرآن کے اندر پڑھے تھے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، تو دشمن ہے، اور تو نے میرے ساتھ اچھا کیا، میری جان بچا کے۔ فرمایا کہ اچھا نہیں کیا، بلکہ اگر آپ کے اوپر دیوار گرتی تو آپ کو شہید کا ثواب ملتا تھا۔ اگر آپ کے اوپر دیوار گرتی نا تو شہید کا ثواب ملتا، اس وجہ سے میں نے شہید کے ثواب سے محروم کرنے کے لیے آپ کو وہاں سے دور کر دیا۔ تو شیطان کی خیر میں بھی کیا ہے، شیطان کی خیر میں بھی شر ہے، اس کا فائدہ ہے۔ جس طرح شراب کے اندر بظاہر خیر نظر آ رہی، مگر اس کے اندر کیا ہے، شر چھپا ہوا شر، شیطان کے خیر کے اندر بھی شر۔ ایک واقعہ بھی ہے نا، ایک آدمی نے ریچھ کو رکھا تھا اپنے ساتھ میں، اس کو ہوا دیتا تھا، جب بھی اس کے ایک مرتبہ کیا ہو گئی، مکھی آ کے بیٹھی، اڑایا، پھر دوسری بار بیٹھی، پھر اڑایا، پھر تیسری بار اڑایا، پھر اس نے شیطان کی ریچھ نے کہ میں کیا کروں گا، مکھی کو مار دوں گا۔ پنکھا نیچے رکھا، پتھر لیا، سر پہ ڈال دیا، آدمی کی جہاں پر مکھی بیٹھ رہی تھی وہاں مار دیا، تو مکھی توڑ کے چلے گئی، اور یہ آدمی سمجھ رہے بات کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ نا اہلو کیا اگر کوئی کام دیں گے تو بنے گا نہیں، بلکہ اور کیا دیں گا، بتا رہے ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو جانتا ہے۔ یہ تمہارے رب کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں، تمہارا دل جلتا ہے، تمہارا دل گڑتا ہے، اللہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر تمہارا رب چاہیں گا تو تم پر رحم کر دے گا، اور اگر تمہارا رب چاہیں گا تم کو عذاب دے گا۔
کیا مطلب؟ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اگر نافرمانی کرے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، جو بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو تم کو کیا کرے گا؟ قیامت کے دن معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گا تم کو اس کے اوپر عذاب دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اے پیارے محمد آپ کا کام ہے اسلام کو عام کرنا، اسلام کی بات کو رکھنا، زیادہ آپ نے تو اپنے اوپر اس کو سوار نہیں کرنا ہے، آپ نے زیادہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں کہ فلاں بندہ ایمان کیوں نہیں لایا، فلاں نے کیوں نہیں ایمان نہیں لایا، فلاں کیوں رائے راست پہ نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں۔ آپ کا کام ہے جو ہم نے آپ کو دیا وہ پورا پورا پہنچانا۔ سامنے والے کبھی کبھی برا بھی لگتا تو برا لگو، وہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے، مگر آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے آپ کا کام۔ سامنے والا مانو نہ مانو، ہمارا کام دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے احکامات بتانا ہے، مسئلے مسائل بتانا ہے، حرام بتانا ہے، حلال بتانا ہے، بے پردگی بتانا ہے، بدعت بتانا ہے، خرافات بتانا ہے، شرک بتانا ہے، اچھائی بتانا ہے، تمام کی تمام چیزیں بتانا ہمارا کام ہے۔ کوئی فرما رہے آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صرف اور صرف آپ کا پہنچانا ہے۔ آپ ان کے پیچھے داروگیر اور آپ ان کے پیچھے تو نگران بنا کر نہیں بھیجے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا بہت زیادہ درد تھا، آپ ان کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے بارے میں تڑپتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمن، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے فکر میں آ کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ اس لیے پیارے محمد آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ فلاں بندہ آپ کے ہوتے ہوئے جہنم میں کیوں گیا، آپ سے نہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے پیارے محمد اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے، نیت کر لیا، باندھ دیا، سب کچھ کر لیا، سمجھانے کے باوجود راہ راست پر نہیں آ رہا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے جو کام دیا گیا آپ وہ کام کرو، باقی کا جو چاہتا ہے دونوں کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، اچھائی والا بھی اور برائی والا بھی۔ اب اس انسان کے اختیار میں چاہے اچھائی کو اختیار کرے چاہے برائی کو اختیار کرے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمینوں اور آسمان میں، جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور تحقیق کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، مگر مجموعی اعتبار سے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر نبی کا نام معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، مگر تمام انبیاء جو دنیا کے اندر تبلیغ کے واسطے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، تمام ہی نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو، حضرت یونس علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام ہو، چاہے جو بھی نبی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ اکثر لوگ ہیں تو ہمارے بھولے بھالی ساتھیاں ان کی شان میں گستاخی کر دیتے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کے تو وہاں پہ اعتکاف میں جا کے بڑھ گئے، پوری امت گمراہ ہو گئی، نعوذ باللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اعتکاف میں، ادھر ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیے تھے، ان کے ہوتے ہوئے قوم گمراہ ہو گئی۔ یہ جو الفاظات ہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ نے بس بھائی جب نبی ہے تو بغیر حکم کے اللہ کے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے بلایا، ان کی آزمائش دی کہ ہر وقت پیچھے رہنا نبی ان کے پیچھے، بھائی نبی کا کام سمجھانا ہے، آپ ایڑے بانگڑے تو نہیں ہے نا۔ وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور تمام انبیاء پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ بڑا بڑا ہے، مگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا مقام کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ماشاءاللہ قابل احترام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام انبیاء کا کیا بنایا؟ سردار بنایا ہے، اور تمام انبیاء ہمارے نبی کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تمام انبیاء درجات ہیں ان کے اندر، مگر کسی نبی کی شان میں ہم گستاخی نہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اندر حضرت علی شیر خدا ہے، علی کا مقام بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فلاں صحابی تو نعوذ باللہ ایسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کر لوگوں نے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کی تو نعوذ باللہ گستاخی کرتے رہتے، ان کے بیٹے نے ایسا کر دیا، ان کے بیٹے نے ایسا کر، ارے بیٹے نے کر دیا تو ابا کے اوپر کیوں قصور ڈال رہے آپ؟ ابا کے اوپر کیوں قصور ڈال رہے آپ؟ ابا نے کیا کری یہ تو بتاؤ۔ چپ، ابا نے تو الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بچایا، اور پوری دنیا کے اوپر 20 سال تک حکومت کرے مسلم، کسی نے چوں تک نہیں کیا آپ کی حکومت کے اندر، چوں تک، اور سمندر کے اندر بحری جہاز انہوں نے دوڑا، یہ تمام کی تمام فضیلتیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ کتابیں تو اور بھی تھی، مگر زبور کا اس کے اندر نام دیا گیا اس لیے کہ زبور کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے ذکر تھا کہ آپ کی آمد ہونے والی ہے،
آپ کا تذکرہ ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ جو زمین کی خلافت اپنے نیک بندوں کو دیں گا. نیک بندوں سے مراد اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت ایسے نیک بندوں کو دیں گا جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو زمین کی بادشاہت دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تم سے حکومت لے کے اس کو دے گا, دوسروں کو دے دے گا, جیسا کہ آج ہمارے سامنے پورا پس منظر ہے. اس کا یہی مقصد ہے کہ قوم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا, اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا, تو در بدر کی ٹھوکریں آج قوم کھا رہی. وہی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو اپنے نظریات میں مانتے ہیں, کس کو بھی ہو, چاہے درگاہ کو ہو, چاہے مندر کو ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہو, چاہے عزیر علیہ السلام کو ہو, چاہے جنات کو ہو, چاہے شیطان کو ہو, چاہے نجومیوں کو ہو, چاہے تاروں کو, فلاں 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 جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنوں سے نظریہ لوگوں نے باندھ رکھا تھا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ کے ساتھ اپنے نظریے اور اپنے اعتقاد کو جوڑ دیا تھا. اب پکارو, دیکھیں گے کس کے اندر کتنا دم ہے کہ وہ اس مصیبت کو ہٹا سکے. جو مصیبت آ چکی قیامت والی یا اس کے علاوہ جو مصیبت ہے, اب کس کے اندر دم ہے ہٹا کے بتاؤ. موت ہے, موت کو ہٹا کے بتاؤ. کھانے کا لقمہ ہے, اس لقمہ کو ہٹا کے بتاؤ کس کے اندر دم ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہو ان سے کہ پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سے پکارا تھا, گمان کیا تھا. پس وہ لوگ تم سے ذرہ برابر تکلیف کو ہٹانے کے مالک نہیں ہے, ہٹانے کا ان کو اختیار نہیں, اور نہ ہی وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کیا کر سکتے ہیں, وہ تبدیل کر سکتے ہیں. بلکہ جہاں پر جو مصیبت آنے والی ہے, جو پریشانی آنے والی ہے, اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال مٹول نہیں کر سکتا. پھر بعض لوگ تو بولتے ہوتا تو جب انہوں نے اپنا نظریہ ان کے ساتھ جوڑ دیا, اب چونکہ دنیا تو دارالاسباب ہے اور دنیا میں ان کا اس کا پھل ملنے ہی والا ہے. اگر اس کو پھل اس کا نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ جوڑے گا اس کو اس کا پھل ملے گا, اور اس کا تمام کا بدلہ کہاں پر ہوگا, قیامت کے دن ہوگا, قیامت کے میدان میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے, بعد میں اس کا حساب ہوگا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. حالانکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں اور رسول علیہ السلام ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے. مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں لوگ جاتے, سجدہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے نا. اسی طریقے سے اور اولیاء اللہ جتنی مزاریں ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں, ان کو پوچھتے کرتے جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. عبد القادر جیلانی کی آج نیاز ہوتی, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجب کے کنڈے ہوتے, حالانکہ لوگ ان کو پوچھتے. اور کیا فرما رہے, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. یبتغون, اور یہ وہ لوگ تھے جو نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلے کو تلاش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی, چلو نماز پڑھتا, ارے روزہ رکھتا, ارے نیک اعمال کرتا, ارے صدقہ دیتا, ارے زکوٰۃ دیتا, ارے لوگوں کے ساتھ مدد کر رہے. کیوں مدد کر رہے بھائی؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اللہ فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو پکارتے تھے, اور وہ لوگ اپنے رب کی طرف کیا کرتے تھے, وسیلے کو تلاش کرتے تھے. ایہم, کہ ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جاتا ہے, میں جاؤں گا اللہ کے قریب. وَيَرْجُونَ, اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے تھے. وَيَخَافُونَ عَذَابًا, اور وہ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے. یعنی کہ جن لوگوں کو ہم پکار رہے ہیں, جن لوگوں کی ہم پرستش کر رہے ہیں, حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہی کو پوج رہے ہیں. عبد القادر جیلانی خود اللہ کا بندہ, اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرتا تھا,
اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کو طلب کرتا، تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. کیوں پڑھے بھائی؟ اللہ کی محبت ہوگی. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی کفار مکہ جو بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں. وہ لوگ طلب کرتے تھے اپنے رب کی طرف وسیلے کو، اور یہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں. اور وہ لوگ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے آج ہم کیا کر رہے؟ درگاہوں کی طرف جا رہے، اس کی طرف جا رہے، یا علی مدد کہہ رہے، یا حسین مدد کہہ رہے، اور یا تو غوث اعظم مدد کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہ خود اپنی زندگی کے اندر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. ان عذاب ربک کان محذورا، اور بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب وہ تو ڈرنے کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے قیامت سے پہلے. کیا مطلب؟ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کر دیں گے قیامت کے آنے سے پہلے، یا اس کو ہم دردناک سزا یا دردناک عذاب دیں گے. کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی بستی ہے اس کو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائیں گے. اگر اس کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکا، سب سے پہلے دنیا کے اندر ان کو سزا ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ کہ مثال کے طور پر اگر وہ خدا کے علاوہ اپنا نظریہ باندھتے تھے، اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آئیں گی تو کس کو پکاریں گے؟ اپنے بھگوانوں کو پکاریں گے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکاریں گے، اپنے جس کو معبود مانتے تھے اللہ کے علاوہ وہ ان کو پکاریں گے. اور ان کی یہاں پہ مدد ہوگی کیا؟ ان کی مدد ہوگی یہاں پر؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ مثال کے طور پر انہوں نے خدا مانا تھا. مثال کے طور پر ایک بوٹل یہاں پہ رکھ دو، آپ موبائل رکھ دو یہاں پہ اس کو خدا مانا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو خدا مان دیا. اب اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہیں، تو ان کا خدا ہی بھاگ گیا اس کے ساتھ. جب ان کا خدا بھاگ گیا تو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہو گئی. ان کے سامنے ان کے خدا کو گرایا جا رہا. بھائی تو خدا تو یہاں سے نا ان کا. اور ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا نے ہم کو یہاں دنیا کے اندر اسباب کے تحت بھیجا ہے اور ہر بندے کو اختیار دیا. ان تمام کا حساب کہاں پر ہوگا؟ ہمارا حساب کہاں پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا قیامت کے دن. اور ان کا خدا تو آلریڈی یہاں کھڑا ہوا ہے، اور ان کے سامنے ان کی درگت بنائی جا رہی، ان کو مارا جا رہا، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا، ان کی زندگی میں دخل دیا جا رہا، سب کچھ ہو رہا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کسی جماعت کے قوم کو ہلاک نہیں کرتے مگر ہم اس کو مرنے سے پہلے اس کو قیامت کے آنے سے پہلے عذاب دیں گے. یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کرائے گا، یا تو زلزلوں کی شکل میں کرائے گا، یا تو ان کے خداؤں کو اللہ تعالیٰ ہے تو جس کو خدا سمجھ رہے تھے ان خدا کے تصور کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. وہی بات فرما رہے یہ کسی جماعت کو ہلاک نہیں کرتے ہم مگر اس کو ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے، یا ان کو دردناک عذاب دیں گے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. اور یہ تمام باتیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی. یہ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے. کون بندہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، یہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی، تمام باتیں لکھی ہوئی. انسان کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کہاں پر رہے گا، سب کی سب باتیں. پھر سب باتیں لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ نہیں. سب باتیں لکھی ہوئی تو عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ باتیں عقل مند لوگوں کی نہیں. مثال کے طور پر ہمارے کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون کے اندر جو بندہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا. یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میری بات؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ کٹیں گے، بلکہ جو چوری کرے گا صرف اسی کے ہاتھ کٹیں گے. چوری لکھا گیا وہاں پر، سمجھ آ رہا؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹیں گے. سمجھ آ رہا؟ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے چوری کر آپ نے لکھے اس لیے میں نے چوری کر کے ہاتھ کٹے بھائی، بلکہ قانون بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرے اس کے اندر چوری کرے. ہم نے ہر بندے کے اوپر اس کو لاگو نہیں کرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا. اب لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دے دیا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا.
اور دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دے دیا. جو بندہ صدقہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کی عمر بڑھتی. حالانکہ تقدیر میں لکھتی ہے تو بڑھتی کیسا پھر آپشن دو ہے، اسے دو سمجھ جاؤ. مثال کے طور پہ یہ انعام ہے، آپ اگر اچھا پڑھیں گے تو ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہیں. میں آپ نے مجھے کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ آپ نے محنت نہیں کرے. آپ کی عمر تو بڑھنے والی تھی، آپ نے دعا نہیں کرے. آپ کی عمر بڑھنے والی تھی، آپ نے تو بھلائی نہیں کرے. مجھے اگر جہنم میں ڈالنا تھا تو پھر آپ نے مجھے نیک عمل کیوں کرائے؟ بھائی جہنم کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو ہے تو زبردستی ہم نے جہنم کی طرف نہیں کھینچے. اب جہنم کے بارے میں تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مجبور کرا جہنم میں جانے کے واسطے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، یہ بندہ ہے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اگر اس بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کیا؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کو رکھ سکتا ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے حق میں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم کو جنت عطا فرما. ہمیشہ دعا کرتے کہ نہیں ہم؟ اے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرما، جنت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ تو مانگنے والے کو دینے والے ہیں. ایک رہتی تقدیر معلق، ایک رہتی مبرم. مبرم جو ہے وہ ہمیشہ ہے، اور ایک معلق وہ اٹکی ہوئی ہے. وہی جیت کے اوپر یہ منحصر ہے. جو بندہ 100 نمبر لائے گا اس کو ملیں گی. آپ نے نہیں لایا آپ کو نہیں ملیں گی، ایک بندہ لا جائے آپ کو مل جائیں گی. یہ آپ کے اختیار میں ہے. ایک